سبھی. آج کا سبق انشاءاللہ سورہ سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کو بقرہ اور 286 انشاءاللہ آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول. آمن پہلے باقی ہے. آمن ایمان لائے. الرسول رسول. یہاں پہ رسول سے مراد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آمن الرسول ایمان لائے رسول. بیما اس چیز پر جو با کا منی ساتھ ما کا اس چیز کے ساتھ جو انزلہ نازل کی گئی. انزلہ پیسو وائز ہے. نازل کی گئی الیہ ان کی طرف. آمن الرسول رسول ایمان لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی الیہ ان کی طرف. من ربہ ان کے رب کی طرف سے. من سے ربی رب کی طرف سے. ہی ان کے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے رب کی طرف سے جو ان پہ نازل کی گئی. آمن الرسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما اس چیز پر انزلہ جو اتاری گئی جو نازل کی گئی الیہ ان کی طرف. من ربہ ان کے رب کی طرف سے. والمؤمنون یہاں پہ مومنون جمع ہے تو سب مومن سارے کے سارے مومن جو ہے اس چیز پہ ایمان لائے. وہ کیا اتاری گئی؟ قرآن پاک. کل آمنا سب ایمان لائے باللہ اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر. ملائکہ جمع ہے. ملائکتی ملائکہ پر ہی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے. وکتبہ اور اس کی کتابوں پر. اللہ کی نازل کرتا تمام کتابوں پر ایمان لائے. ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر جو اللہ نے رسول نازل کیے رسول مبعوث کیے ان تمام رسولوں پر ایمان لائے. لا نفرق لا نہیں نفرق یعنی کہ مومن جو ہے جو مومن ایمان لائے اور اللہ کے رسول ایمان لائے وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے. ہم تفریق نہیں کرتے. ہم کمپیریزن نہیں کرتے. بین احد من رسولہ بین درمیان احد کسی ایک کے کسی واحد کے من رسولہ اس کے رسولوں کے درمیان. اس کے رسولوں میں سے. من کا معنی سے رسولی جمع ہے رسول کی. رسولہ اس کے رسولوں میں سے. وقالوا اور یہ سب کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا. ہم کہتے ہیں نا سماعت سماعت سے سمعنا ہم نے سنا. وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی. نا کا معنی ہم. سمع سنا نا ہم نے. وَأَطَعْنَا اور اطاعت قبول کی ہم نے. غفرانک غفرانک غفران بخشش کا تیری. اے اللہ آپ کی بخشش. ربنا اے ہمارے رب. وَإِلَيْكَ اور آپ ہی کی طرف. اور الہ طرف کا آپ کی. وَإِلَيْكَ اور آپ ہی کی طرف. المصیر لوٹ کر جانا ہے. یہ آیت ہم دوبارہ پڑھ لیتے. آمن الرسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی الیہ ان کی طرف. من ربہ ان کے رب کی طرف سے. والمؤمنون اور تمام مومنین بھی. کل سب کے سب. آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر. وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ اور اس کی کتابوں پر. ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے. لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے. نہیں ہم نہیں یہاں لا نفرق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے. بین احد کسی ایک کے درمیان. من رسولہ اس کے رسولوں میں سے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. وقال
اور وہ یہ سب کہتے ہیں، اور وہ سب یہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، یعنی کہ اللہ کے کلام کو سنا تو کیا کیا، وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت کر لی۔ اور ایک مومن کا طرز عمل یہی ہوتا ہے، ایک مسلمان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی تعویلات میں حجتوں میں نہیں پڑتا، وہ کوئی کجروی اختیار نہیں کرتا، وہ کوئی آرگیو نہیں کرتا۔ جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، وہ اس کی ایک سولجر کی طرح اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سمعنا، میں نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور میں نے اطاعت قبول کر لی، غفرانک، تیری بخشش، آپ کی بخشش، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آج کی یہ والی جو آیت ہے، سورہ بقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر بنیادی عقائد بیان ہو رہے ہیں۔ جو بنیادی عقائد ہے وہ اس کے اندر بیان ہو رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ان تمام عقائد کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس آیت میں جن ایمانیات کا ذکر کیا گیا ہے، ان پہ تمام اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم اگلی آیت جو ہے اس کو پڑھتے، آیت آج کے سورہ بقرہ کی آخری آیت، لا یکلف اللہ، نہیں مکلف رکھتے اللہ تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں مکلف نہیں ہوں اس بات کا، یعنی کہ نہیں تکلیف دیتے۔ یکلف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تکلیف سے، مکلف سے، تکلف سے، یہ انہی الفاظ کو ریلیٹ کرے یہاں پہ۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ، نفسا، کسی ایک نفس کو، الا، مگر، وسعها، اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کیپیسٹی سے، کسی کی استطاعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ، نفسا، کسی شخص کو، کسی نفس کو، الا، مگر، وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ طاقت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی انڈیورنس کے مطابق۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے، لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی۔ کسبت ہم کہتے ہیں نا، الکاسب حبیب اللہ، حدیث ہے نا، کہ کاسب جو ہے ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کو محبوب ہے، اس کی ریلیٹ کریں گے۔ لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو کچھ اس نے کی کمائی، وعلیہا، اور علا یعنی پر، وعلا، اور اسی پر، ہا کا معنی اس پر، وعلا، اور پر، ہا اسی پر، کسی بھی کوئی جو اس نے برائی کی ہو تو اس کا وبال جو ہے وہ بھی اسی پر ہے۔ وعلیہا، اور اسی پر ہے، مکتسبت، جو کچھ اس نے کمائی کی، کسبت، اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا، یعنی کہ نیکی، یہاں پہ اس سے مراد نیکی۔ وعلیہا مکتسبت، اور اسی پہ اس کا وبال ہے جو اس نے برائی کمائی۔ یہاں پہ برائی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ پیرنتھیسس کے اندر ہے، یہ اس نے جو برائی کمائی۔ اور اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یہ دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے تو ہر دعا کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، مت پکڑی۔ اخاذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا۔ جو پہلی تا آ گئی اس کا مطلب ہے آپ۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، آپ ہمیں مت پکڑیے۔ نا کا معنی ہم، اے رب، ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ ہم کہتے ہیں نا آپ کا مواخذہ ہوگا، آپ مواخذہ ہوگا، اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمیں پکڑیے گا نہیں۔ ان نسینا، اگر ہم سے نسیان، بھول جانے کی جو بیماری ہوتی ہے، بھول چوک ہو جانا۔ ان نسینا، اگر ہم، نسینا، نسیان کر بیٹھے، نہ ہم، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، او اخطأنا، یا ہم کوئی خطا کر بیٹھے، او یا اخطا، خطا کر بیٹھے، نہ ہم، ربنا، اے ہمارے رب،
لا تؤاخذنا مت مواخذہ کیجیے گا، ان نسینا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، او اخطأنا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، آمین۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ بوجھ ڈالیے، نہ بوجھ ڈالیے گا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور مت بوجھ ڈالیے گا، علینا ہم پر، اے ہمارے رب۔ حمل کہتے ہیں نا بوجھ کو اٹھانے کو، حمل کسے کہتے ہیں؟ بوجھ کو اٹھانا، تو اسی سے ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ بوجھ ڈالیے گا، علینا ہم پر، اسرن، اسرن کا مطلب، اسرن کا مطلب بوجھ، حمل کا مطلب اٹھانا، اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے گا، کما جیسا کہ حملتہ آپ نے بوجھ ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا ہم پہ بوجھ نہ ڈالیے گا، نہ ڈالیے گا ہم پہ، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ آپ نے ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، آمین۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا مت بوجھ ڈالیے ہم پر، ما لا طاقت لنا بھی، ما جو کچھ، لا نہیں، طاقت طاقت لنا ہمارے لیے، بھی اس کی، با کا معنی ساتھ، ہی کا معنی اس کی، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ہم پہ بوجھ نہ ڈالیے گا ایک ایسی چیز کا، ما لا طاقت لنا بھی کہ جس چیز کو ہماری انڈیورنس سے باہر کی ہو، جو جس کو ہم طاقت نہ رکھ سکتے ہو کہ ہم اسے اٹھا سکیں، آمین۔ واعف عنا، واعف اور کہتے ہیں نا عفو درگزر، معاف کرنا کسی سے، واعف اور معاف کیجیے گا، عنا ہم سے، یعنی کہ ہم سے درگزر فرمائیے گا، آمین۔ واغفر لنا اور بخش دیجیے گا، مغفرت کیجیے گا، لنا ہمارے لیے، واغفر لنا اور بخشش کیجیے گا، مغفرت کیجیے گا، لنا ہمارے لیے، آمین۔ وارحمنا اور ہم پہ رحم فرمائیے گا، وارحم اور رحم فرمائیے، نا ہم پر، یعنی کہ ہم پر رحم فرمائیے گا، آمین۔ انت مولانا، انت آپ، یعنی کہ عربی میں جب ہم استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا تم، لیکن چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کریے تو انتہائی ادب سے، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا بس مدد کیجیے گا ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، فانصرنا بس مدد کیجیے گا نا ہماری، علی منی پر، القوم قوم پر، الکافرین کافروں کی، کافر قوم پہ ہماری مدد فرمائیے گا، آمین۔ یہ آیت ہم دوبارہ پڑھ لیتے، لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ، نفسا کسی نفس کو، کسی شخص کو، الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق، لہا ما کسبت اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمائی، یعنی نیکی، وعلیہا اور اسی پر ہے، مکتسبت جو کچھ اس نے کمائی، یعنی کہ برائی، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا مت مواخذہ فرمائیے گا ہمارا، ان نسینا اگر ہم خطا کر بیٹھے، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، او اخطأنا یا کوئی ہم خطا کر بیٹھے، آمین۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا ہم پہ مت ڈالیے گا، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا آپ نے اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے گزر چکے، جو ہم سے پہلے گزر چکے، قبل نہ ہم سے جو پہلے گزر چکے، جیسا بوجھ ان پہ ڈالا ویسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالیے گا، آمین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم پہ نہ ڈالیے گا بوجھ، ما لا طاقت لنا بھی جس کی طاقت ہمارے پاس نہ ہو، آمین۔ واعفو عنا اور درگزر فرمائیے گا ہم سے، واغفر لنا اور مغفرت فرمائیے گا،
لنا ہمارے لیے، ہمیں بخش دیجیے گا، ورحمنا اور ہم پہ رحم فرمائیے گا، آمین، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا بس آپ ہماری مدد فرمائیے گا، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، آمین۔ یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ آیات شب معراج پہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے تحفے جو دیے اس میں سورہ فاتحہ اور یہ دو آیات تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی اور یہ جو دو آیات ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ رات کو اس کو نہیں پڑھ کے سوتے، اگر وہ یہ پڑھ لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی کہ ہر طرح کی آفات سے نجات کے لیے، ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خزانے سے آپ کو عطا کی، اور یہ خزانہ جو ہے یہ عرش الہی کے نیچے ہے، اور اسی حدیث کے اندر یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، مسند نسائی کے اندر بھی ہے، طبرانی کے اندر بھی ہے، بحقی کے اندر بھی ہے، امام حاکم نے بھی سے لکھا ہے، دارمی کے اندر بھی ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ آیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ تو یہ جو قرآن کی آخری دو آیات ہیں ان کو معمول بنائے اپنی دعاؤں کے اندر رات کو سونے سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ اس سورت کے خاتمے پر، سورہ بقرہ کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ دعائیں ہیں تو یہ جو ان دعاؤں کے بعد ہم آمین کہتے ہیں تو ان دعاؤں کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ پڑی اس کے اندر ایمانیات کا بنیادی عقائد کا ذکر ہے، پھر یہ فرما دیا کہ انسانی وقت سے جو ہماری کیپیسٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی اس سے زیادہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اس میں نہیں، لیکن اپنی ان لمٹس کو ٹچ کرنا چاہیے کوشش کرتے ہوئے، جو لمٹس ہماری ایک ہر انڈیویجول کی ہے، کسی بھی نیکی کے کام میں کوشش کرتے ہوئے ان لمٹس کو ٹچ ضرور کریں تاکہ پھر ہم پہ یہ چیز حجت نہ بنے۔ اور دوسری جو آیت ہے اس کے اندر بہت سی بڑی پیاری دعائیں، ان کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ یہاں پہ سکھا دیا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ان دعاؤں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ انشاءاللہ اب شاہد بھائی تفسیر کریں گے، میں مختصر بات کروں گا، شاید مجھے بعد میں بولنا چاہیے کیونکہ تفسیر کے درمیان میں مجھے حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے 2 منٹ دیجیے گا یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، میں کچھ بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے شاہد بھائی نظر نہیں آ رہے، ناصر بھائی یہ والے برکات میں بھی نہیں آئے، یہ وارث بھائی آپ مائک میں ڈاکٹر صاحب شاہد بھائی کو بلاتا ہوں، آپ نے جو 5 بات میں چاہیے وہ پہلے لے آپ بات کر لیں، میں شاہد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بہت الحمدللہ ہم نے اس سارے سفر کے دوران میں جو کوشش کی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ یہ مقصد تبھی اچیو ہوگا کہ جب ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا قرآن کو سمجھنے کی۔ آج الحمدللہ ہم نے 286 آیات سورہ بقرہ کی مکمل کی، 10 آخری صورتیں جو ہیں قرآن پاک کی ہم پڑھ چکے، تجربے کے ساتھ، پھر اس کی تیر بھی شاہد بھائی نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل وہ کی، ان کے اندر تقریباً 50 آیات ہیں، تو 286 پلس 50 آیات یہ، پھر ہم نے سورہ حجرات پڑھی، اس کے اندر 18 آیات ہیں، پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی،
یہ ساری لگ بھگ جو ہے کہ وہ 370 کے قریب ہم نے 362 یا 63 کے قریب ہم نے آیات پڑھ لی. قرآن پاک میں تقریباً یہی الفاظ ریپیٹ ہوتے جائیں گے. تمام بڑے احکامات ہم نے سمجھ لیے. صحابہ کرام سالوں لگاتے تھے سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے. ہم نے ایک بالکل ابتدائی دروازے ایک دہلیز پہ آ کے ہم کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں روشنیاں دکھائے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. بہت بڑی وسیع دنیا ہے. اس کے اندر جتنے اترتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کے دروازے کھولتا چلا جائے گا اور ہدایت کے راستے ملتے چلے جائیں گے. قوموں کے عروج کے لیے اگر ہم مختلف قوموں کو، ترکوں کو دیکھیں، عربوں کو دیکھیں، اجمیوں کو دیکھیں، تو جس قوم نے قرآن کے ساتھ لگاؤ بنایا ہے، اپنا شوق بنایا ہے، اس کے ساتھ توجہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ علم کے دروازے کھولے ہیں، ان پہ حکمت کے دروازے کھولے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، شاید یہ بات بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہم نے دین کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے. ہم نے اس کا کانٹریکٹ دے دیا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایک اسپیسیفک ماحول میں، اسپیسیفک مسلک کے ساتھ، اسپیسیفک فرقے کے ساتھ منسلک ہو کے تو اس کو اپنے سرکل تک ہی پڑھاتے رہتے ہیں. وہ عوام الناس تک، عام مسلمانوں تک اس کو نہیں پہنچنے دیتے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام عامت المسلمین کے لیے، سارے کے سارے انسانوں کے لیے، ساری یا ایھا الناس کے تحت یہ تمام انسانوں کے لیے. تو درد یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم سب کوشش کریں گے. میں بھی بالکل ایسے ہی تھا شروع میں کہ مجھے قرآن پاک کی کو سیکھنے کے لیے جو ہے ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. آپ لوگوں کی ماشاءاللہ جو ہے 364 یا 65 آیات پڑھنے کے بعد اتنی بیس ضرور بن چکی ہوگی، چونکہ یہ سارے الفاظ ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ آگے کا سفر آپ لوگ اپنی کیپیسٹی میں طے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. باقی علم تو مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. اس سارے سفر کے دوران اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی شخص کی حد تک عزت ہوئی ہو، مجھ سے اپنے الفاظ کے اندر کسی سے کوئی سخت بات ہوئی ہو، میں اس کی معذرت چاہوں گا. لیکن میری درخواست ہوگی کہ میں نے جس سے بھی بات کی وہ خلوص دل کے ساتھ بات کی، اور جو چیز مجھے قرآن پاک سے یا حدیث سے سمجھ آئی اور میں نے علماء سے سنی، وہ آپ تک اس طرح سے پہنچا سکوں. جہاں پہ کمی کوتاہی ہے، جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے حق میں یہ ضرور اللہ کے سامنے کہیے گا کہ اس بندے نے اپنی ایفرٹ کی ہے. اور میں آپ سب کے سامنے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی بھی بات کسی بغض کے ساتھ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم بہت ساری سخت باتوں کو برداشت کر سکتے ہیں. ساری بات کرنے کا کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، میں نے آپ کو سکھانے میں کی کوشش کی، اس کی گواہی دیجیے گا وہاں پہ، تاکہ یہ چیز جو ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب سے ٹائم میں آپ کے ساتھ ریگولر نہیں ہوگا، شاید 1 مہینے کی مسلسل بریک ہوگی، اور اس کے بعد میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں اس میں شامل ہوتا رہوں آپ لوگوں کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ ربط جو ہے ہمارا یہ قائم رہنا چاہیے قرآن پاک کے ساتھ. وہ شمع جو آپ کے دلوں میں روشن ہوئی ہے اس کی، وہ شمع آگے جلتی رہنی چاہیے اور اس کو پھیلاتے رہنا. دیے سے ہم دیا جلاتے رہیں تاکہ یہ روشنیاں پھیلتی رہیں، اور دین ٹھیکیداروں سے نکل کے جو قرآن کا پیغام اس میں پھیلنا لوگوں کے اندر. اور ہم جب تک ہم اسے خود نہیں سمجھیں گے ہم آگے اسے نہیں پھیلا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے. اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس کی مشرقی مغربی ہر طرح کی سرحدوں سے اور ہر طرح کے دشمنوں سے، جو اندرونی دشمن ہیں ان سے بھی، جو بیرونی دشمن ہیں ان سے بھی، جو نادانستہ طور پہ غیروں کے اعلیٰ کار بن کے اپنی ملک کو برباد کرنے کے لیے
خطاب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی اس کو محفوظ رکھے، اور جو پوری طور پہ سمجھ رہے کہ ہم اس ملک کو برباد کریں، اللہ اس سے ان سے بھی ان کو اس وطن کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔